اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈیا یہ تھا کہ کسی بھی آئیڈیے کو کسی درجے میں آگے لے کے جانا کہ لوگوں کو اس سے نفع ہو اور آپ کو بھی نفع ہو، ایز اے کمپنی، ایز اے انٹرپرنور، ایز اے بزنس مین، ایز اے اسکول، کہ آپ کو ایک آئیڈیا آیا کہ یار یہ چیز ایسے بھی کی جا سکتی ہے، بچے اس کو زیادہ انجوائے کریں گے، ٹیچر کی اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ٹیچر کی زندگی آسان ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس وقت تقریباً دنیا کی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر کسی بھی شعبے سے زیادہ تھکا ہوا ہے، سٹریس میں ہے۔ تو جو بچہ سٹریس میں ہوگا، آپ سوچیں آپ گھر میں اگر فیملی ہے تو اگر آپ کی وائف سٹریس میں ہے یا آپ کا ہسبینڈ سٹریس میں ہے تو کتنے ایک حالات آپ کے اچھے رہ جائیں گے۔ وہ سٹریس والا ٹیچر یا تھکا ہوا ٹیچر تو وہ کوئی نہ کوئی اس سے پھر ایسی بچے کے ساتھ انٹریکشن میں ہو جائے گی کہ جو تھوڑی سی زیادتی کے زمرے میں چلی۔ تو یہ تھا کہ آئیڈیا میں یہ بندہ، ہمیں پتہ ہے کہ کم از کم پچھلی صدی میں کوئی بندہ اس کے ساتھ آئیڈیشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لینس پالنگ وہ واحد آدمی ہے جس نے دنیا میں 2 ان شیئرڈ نوبل پرائز لیے ہیں۔ ایسے دنیا میں 4 بندے ہیں لیکن باقی سب کے نوبل پرائز جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ مل کے ہیں، اس کے اپنے 2 علیحدہ ہیں، بلکہ یہ تو تیسرا نوبل پرائز لینے ہی وہ چیز ساری ڈسکور کر چکا تھا تو ہی پاسڈ اوے، اور نوبل پرائز پاسٹھمس نہیں ملتے، مرنے کے بعد نہیں ملتے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ if you want to have a good idea you have to generate lot of ideas۔ اگر آپ نے کوئی ایک جو اچھا آئیڈیا دنیا میں نظر آتا ہے اس کے پیچھے کئی آئیڈیا پہلے ہوتے ہیں جو ٹرائی کیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے ایک کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ تو کیا ہم وہ آئیڈیا جنریٹ کر کے پھر بس ہم ہی رکھتے جاتے ہیں اپنی کاپی میں۔ اسی لیے میں نے وہ پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں ہوتے تھے نا، ہر شے گھڑے رکھ چھڈی، تو وہ گھڑے میں سے ملتی نہیں، آنکھ ہو چل پہاڑ ہو چل، تو ہمارے آئیڈیا سے گھڑے میں پڑے رہتے ہیں۔ ایلیمنٹس لرننگ میں بھی ہم اس طرح ڈھیر سارے آئیڈیا گھڑے میں رکھ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ یار کوئی انویسٹر آئے گا، کوئی فلانا آئے گا، ٹھیک۔ تو یہ ایلیمنٹس لرننگ کے لیے میں بنیادی طور پہ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ دنیا نے جو پچھلے 40 سال میں 30 سال میں سیکھا ہے، سکھانے والے ادارے ہمیشہ ریسرچ کے ادارے ہوتے ہیں، علم کو آگے پھیلانے والے ادارے ریسرچ کے ادارے ہوتے ہیں، اور ریسرچ کے ادارے مینز یونیورسٹی لیول کی کوئی ٹیم ہوتی ہے جو پوری دنیا سے یہ کر کے۔ تو یہ آئیڈیا اسی طرح پھر امریکہ کی یونیورسٹیوں سے یار کہ اگر اس آئیڈیا کو لے کے کسی ایکچول یوزر کے ساتھ، مثال کے طور پہ ہمارا آئیڈیا تھا کہ بچے کو جغرافی ہسٹری نہیں آتی تو کسی چیز کی سینس نہیں بنتی، تو جغرافی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ سکھاتے نہیں ہیں، تو اس کی کیوں نہ کٹ خوبصورت سی بنائی جائے جس میں ایک گلوب بھی ہو، جس میں کوئی نقشہ بھی ہو، کوئی سن ڈائل بھی ہو، کوئی نقشے کے اوپر کوئی کلر بھی کرنا ہو، کوئی یہ بھی پتہ ہو دنیا کا سب سے، تو ایک کٹ بن گئی فرض کریں یا اس، تو وہ کٹ میں لے کے کسی ٹیچر کے ساتھ جا کے اسے آئیڈیا کیوں نہ دوں کہ یار ایسے کر لیتے ہیں، تو اگر اسے سمجھ آتا ہے وہ آئیڈیا، اب وہ آئیڈیا پرفیکٹ کرنے میں تو ہو سکتا ہے میرے 1.5 لاکھ روپیہ لگے، لیکن میں کوئی 5-7 ہزار میں ایک چھوٹی سی چیز تیار کر کے یار اس طرح کر کے دیکھ دیا، تو یہ ایک قسم کا میں کوئی امپرفیکٹ سی چیز تیار کر کے اس کے ساتھ کیا۔ تو یہ جو چیز تیار کی ہے نا، اس کو کہتے ہیں پروٹوٹائپ۔ تو اس پہ وہ 4 اعتراض نکالے گا، 5 چیزیں ٹھیک کہے گا، 2 غلط کہے گا، ایک آدھا دیکھنے اور بھی پیرنٹ آ جائے گا، تو یہ آئیڈیا میچور ہو جائے گا بہت جلدی، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں گے کہ نہیں یار اس میں تو یہ ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے، یہ کم ہونا چاہیے، اس کو بعد میں کر لیں گے، یہ زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے، تو اس کی جلدی پروٹوٹائپ بننے سے وہ آئیڈیا بہت جلدی ایک اچھی شکل میں بن کے پروڈکٹ میں مارکیٹ میں آ جائے گا اور استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ پلس جو ہم انتظار کر رہے تھے کہ میں نے بڑا ہی اس پہ محنت کرنی ہے، فلانا کرنی ہے اور ڈنگڑا کرنا ہے اور پھر وہ جانا ہے، وہ تو سال کے بعد بھی شاید نہ جائے، اور اس کے بعد آپ کو پہلا فیڈ بیک آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کام نہیں کر رہا۔ تو شروع میں ہی چھوٹی سا کام کر کے اس پہ فیڈ بیک لے کے آپ نے وہ جو سال والا عمل ہے وہ پہلے مہینے میں کر لیا، اور اگر اس کو یہ کرنے کے قابل نہیں تھا تو وہ فیصلہ کرنے میں آپ کا اتنا پیسہ تو نہیں نا خرچ ہوا، لاکھ کی بجائے آپ نے 5,000 میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ آئیڈیا ہے اچھا، لیکن بہرحال اس کا ٹائم نہیں آیا، مجھے پسند ہے لیکن لوگوں کو بھی پسند نہیں ہے، لوگ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں۔ ٹائمنگ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہم نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو اس آئیڈیا کا ٹائم نہیں آیا، وہ وقت آپ کو تو نہیں بتایا ہوا نا، لہٰذا آپ نے تو ٹرائی کرتے جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ یس دس از کا رائٹ ٹائم ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس اینگل سے یہ، تو اس کے لیے میں سب سے زیادہ دا بیسٹ کوٹ آئی کین میک از، وہ دبئی کے جو بدو ہیں،
کمرشلزم میں، کمرشلی کرنے میں وہ انہوں نے ایک ریگستان کو کتنا خوبصورت وہ بنا دیا ہے. خوبصورت تو نہیں ہے، آرٹیفیشل سا آئیلینڈ ہے، لیکن بہت پراسپرس ہے نا، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، فلانا ہے، سب سے جدید ترین چیز وہاں پہ سب سے پہلے آتی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ دیر از نو پرفیکٹ ٹائمنگ. اگر ہم پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتظار کر رہے ہوتے کہ پہلے عرب کے حالات اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں اور اس کے بعد ہم چلیں گے، تو پھر تو ہمارے لوگ ابھی تک بھیڑ بکریاں ہی چلا رہے ہوتے. تو دیر از نو پرفیکٹ ٹائمنگ، ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر وہ انتظار کرتے رہتے کہ پہلے ذرا یہودی تھوڑے سے سیٹل ہو لے، پہلے مشرکین مکہ تھوڑے سے لگ لیں، پہلے کوئی معاہدے ہو جائیں. نو، یو ہیو ٹو کیپ موونگ. تو یہ جسٹ کیپ موونگ، انگیج سم ایکچوئل پرسن، اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو وہ آئیڈیا جو ہوگا وہ شروع دن سے ہی ہیومن سینٹرک ہوگا. ان کے جذبات کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، نہ صرف کہ اپنے جذبات کا. تو ایموشنل لیول پہ ایک چیز ٹیم کے ساتھ، یعنی کہ اس ٹیم میں صرف آپ شامل نہیں ہیں، پھر وہ اسکول کی ٹیم بھی شامل ہے، پھر کچھ پیرنٹ بھی شامل ہیں، کچھ بچوں کو بھی دکھائیں. جیسے وہ ایک بہت بڑے فلمیں بنانے میں، چونکہ ہالی ووڈ سب سے آگے ہے، تو جس بندے نے بہت بڑی بڑی فلمیں بنائی ہوئی ہیں نا، جیسے یہ جو ہے وہ جو جہاز ڈوبتا ہے، کیا نام ہے فلم کا نام نہیں یاد آتا، ٹائٹینک اور اس ٹائپ کی. تو وہ کہتے تھے میں تو اپنی 5-6 سال کی بچی ہے اس کو دکھاتا ہوں پہلے 5 منٹ بنا کے، ٹریلر جس کو بولتے ہیں. اگر وہ کہ واو، بس میں کہتا ہوں یہ فلم بناؤ. اگر وہ چپ کر کے بیٹھے رہے تو اس مطلب ہے کہ فلم اتنی دلچسپ نہیں تھی تمہاری. تو کئی آئیڈیا جنریٹ کر کے ہم وہ جا سکتے ہیں، تو ہم پروٹوٹائپ سے ادھر جلدی پہنچ سکتے ہیں. فائدے آپ کو آبویسلی نظر آ گئے. اب یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں ڈیزائن تیار کرنا ہوتا تھا اس بلڈنگ کا، اور وہ نقشے اور بلو پرنٹ، اور اس کے بعد اب ڈیزائن اس طرح تیار نہیں ہوتا. اب ایسی چیزیں آ گئی کہ میں نے ایک فوٹوگرافی بھی کرنی ہے تو میں اپنے کیمرے میں کئی فوٹو بنا سکتا ہوں، یا میں نے بلڈنگ بنانی ہے تو میں 3D پرنٹر اسی لیے آپ میرے پروٹوٹائپ کو فوراً بنا کے دے دیتا ہے. ٹھیک، تو زندگی تبدیل ہوگی. اب چونکہ اگر کوئی بھی ریسرچ ٹیم یا اسکول یا کوئی بھی فیملی اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، تو اگر وہ آئیڈیا لے کے بیٹھی رہے گی تو 2 سال بعد تو ہر شے تبدیل ہو جاتی ہے، ٹیکنالوجی تبدیل ہو جاتی ہے، نئے قسم کے فون آ جاتے ہیں، نئے قسم کے کمپیوٹر آ جاتے ہیں، پچھلے کیمرے ختم کام ہی نہیں کرتے، اور سب کچھ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. اس تبدیلی میں ایک ہی طریقہ ہے سروائیو کرنے کا کہ آئیڈیا کو فوراً ٹیسٹ آؤٹ کر کے آگے چلیں. وہ میچور بھی ہو جائے گا اور ہو بھی جائے گا. ٹھیک، تو تبدیلی سے نبٹنے کے لیے اور لگاتار انوویٹ کرنے کا ابھی تک انسانیت نے جو بیسٹ طریقے دیکھے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے. اور یہ چونکہ طریقہ ڈیزائن کرنے کے پروسیس سے انسپائرڈ ہوا ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے ڈیزائن تھنکنگ. تو ڈیزائن تھنکنگ کے اب بنیادی پرنسپل آپ کو سمجھ آ گئے. اس کا جو بہت بڑا پرنسپل ہے وہ جو آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا وہ یہ ہے کہ فیل فاسٹر، جلدی فیل ہوئیں، ٹو سکسیڈ سونر، تاکہ آپ جلدی کامیاب ہوئیں. تو ناکامیوں سے مدد لینا کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک، اسی لیے اب ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کے فریکوینٹ ٹیسٹ لو، بجائے اس کے کہ مہینے کے بعد ایک ٹیسٹ لو. نو، ہر 5 منٹ کے بعد، ہر چلتے پھرتے ہاں جی یہ بتاؤ کہ بھلا یہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس کو AFL کہتے ہیں، اسیسمنٹ فار لرننگ. تو کوئی پوچھے نا اسیسمنٹ فار لرننگ کتنے عرصے بعد ہوتی ہے، جواب ہے ہر وقت. ٹھیک، تو لہذا فیل فاسٹر، لیکن پہلے دن سے ضرورت کو ایموشنل لیول پہ سمجھے. کیونکہ ہمارا جو ڈیزائن کا کانسیپٹ ہے نا، میڈیا نے اور جعلی ایڈورٹائزمنٹ نے جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اسے ضرورت بنا کے پیش کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ خواہش ہوتی ہے، لیکن ہمارا بجٹ سارا خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس اصل چیز کے لیے پیسے رہتے نہیں ہیں کہ ہم بچے کو اصل چیز بھی کبھی K2 بھی جا کے یا ہنزا ویلی بھی دکھائیں. ٹھیک، تو وہ پیسے چونکہ چاکلیٹ اور پیزوں پہ لگ گئے ہیں سارے. تو وہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ اس کی اصل ویلیو ہو اس کے لیے بامقصد طریقے کی. وہ بامقصد بھی پہلے دن ہی سمجھ آ جائے گا، پھر اسے جلدی صحیح کریں، اصلاح کرتے جائیں، اور اصلاح کرتے کرتے فوراً آگے چلے جائیں. میرے خیال میں نیچر کا بھی یہی رول ہے کہ وہ فوراً لگاتار چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے میچورٹی پہ پہنچاتی ہے. جو ہم رب اور تربیت اور اس کا بھی کہ چیزوں کو ایک حال سے دوسرے حال سے اپنے اس تک پہنچانا. اب چیز پرفیکٹ کبھی بھی نہیں، تو یہاں پہنچتے ہیں تو نئی چیز آ جاتی ہے، تو جو وہ نئی چیز آپ کے لیے اپرچونیٹی کریٹ. تو ڈیزائن تھنکنگ نے کمپنیوں کو، انوویشن ٹیمز کو زندہ رہنے کا اور لگاتار ترقی کرنے کا ایک طریقہ فراہم کیا ہوا ہے. تو اس وقت دنیا میں بہت بڑے ٹاپ کے اسکول ہیں جو سکھاتے ہیں. اسٹینفورڈ کا ڈی اسکول سکھاتا ہے،
لیکن عام فہم سی بات ہے، عمل کرنے کی بات ہے. ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.